الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔
بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خوشی کے لیے 2 دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن، دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ خوشی میں اکثر انسان جو ہے وہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خوشی کرنے کی بھی ایک حد جو ہے وہ مقرر کی، ایک طریقہ جو ہے وہ بتا دیا کہ تم نے جو ہے وہ اپنی خوشی کو کس طرح جو ہے وہ گزارنا ہے، خوشی کے ایام کو کس طرح تم نے گزارنا ہے، جب تمہیں خوشی میسر آئے تو تم نے کس طرح جو ہے وہ اپنے شب و روز کو جو ہے وہ گزارنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ عید الفطر آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کی تیاری کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے۔ تلواریں جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نکالی ہوئی تھی اور وہ ایک کھیل جو ہے وہ کھیل رہے تھے، تیاری کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر سر رکھ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھیل جو ہے وہ دیکھا تھا۔ گویا کہ عید کے دن میں، عید والے دن صحابہ مسجد نبوی میں جو کام کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام سے عید والے دن بھی منع نہیں کیا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کے اس کھیل کو، ان کے اس کام کو دیکھ رہی تھی، نبی پاک نے اس سے بھی منع نہیں کیا، ایک حد تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ عید والے دن کچھ بچیاں جو ہے وہ دف بجا رہی تھیں۔ دف کہتے ہیں چمڑے کی ایک چیز کو، اس کے اوپر آپ ہاتھ مارے نا تو صرف جو ہے وہ دب دب کی آواز آئے گی، بس وہ چمڑے کے اوپر آپ ہاتھ مار لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا نا، ان کو روکنے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ان کی عید کا دن ہے۔ گویا کہ عید کے دن میں اگر بچیاں کوئی دف وغیرہ جو ہے وہ بجا لیتی ہیں، لیکن دف کا مطلب دف، آج تو کسی مراسی کو آپ دف پکڑا دیں گے وہ اس کو بھی ڈھول بنا دے گا۔ ڈھول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ تو خوشی کا ایک طریقہ جو ہے وہ بتا دیا کہ اگر تم یہ کام جو ہے وہ خوشی کے ایام میں کر لو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ بندے نے سارا رمضان جو ہے وہ روزے رکھے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک گنتی، ایک عدت کو بندہ جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تم گنتی کو پورا کرو، اور گنتی کو پورا کر کے خوشی تو ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کے وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیرات پڑھو۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید والے دن جو ہے وہ زیتون کے ساتھ خشک روٹی کھا رہے تھے۔ عید والے دن امیر المومنین زیتون کے ساتھ خشک روٹی کھا رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور کہنے لگا امیر المومنین عید والے دن آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں زیتون کے ساتھ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ ملاحظہ فرمائیے، کہنے لگے یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید، اے بات کرنے والے، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہنتا ہے، وَأَكَلَ السَّرِيدُ، جو سرید کھاتا ہے۔ سرید عربوں کے اندر ایک عمدہ کھانا ہے، بلکہ کھانوں کا سردار سمجھ لیں۔ سرید کہتے ہیں آپ نے کوئی گوشت نما چیز شوربے والی پکائی ہو، بکرے کا گوشت ہو، اس کے شوربے میں روٹی کو بھگو کر کھانا، یہ عربوں کے ہاں بڑا محبوب جو ہے وہ سالن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، بلکہ نبی پاک نے اس کو کھانوں کا سردار کہا، گوشت کو، اور پھر اس کا سرید بڑا لذیذ ہوتا ہے، روٹی کو شوربے میں بھگو کر کھانا۔ کہنے لگے یا ھذا لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں جو نئے کپڑے پہنتا ہے، واکل السرید، اور وہ سرید کھاتا ہے، ولیکن العید
لمن قبل منہ بالامس صیامہ وقبل منہ قیامہ، عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے جو گزر گئے ہیں وہ اللہ قبول کر لے، اور عید تو اس کی ہے کہ اللہ اس کے کیے ہوئے قیام کو قبول کر لے۔ وقبل منہ قیامہ وغفر لہ ذنبہ، عید تو اس کی ہے کہ اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وشکر لہ سعیہ، عید تو اس بندے کی ہے کہ جس نے محنت کی اور اللہ اس کی محنت کو قبول کر لے۔ اور پھر کہنے لگے فہذا هو العید، جس بندے کے گناہ معاف کر دیے گئے، جس بندے کی نیکیاں قبول کر لی گئی، جس بندے کے روزے قبول کر لیے گئے، جس بندے کا قیام قبول کر لیا گیا، فہذا هو العید، یہ عید ہے۔ والیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا نعصی اللہ عز وجل فہو عید، یہ وہ بندہ ہے اس کی آج بھی عید ہے، اس کی کل بھی عید ہے، اور ہر وہ دن جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے وہ عید کا دن ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید والے دن اچھا کھانا، اچھا پہننا، اس کو عید نہیں کہا۔ عید اس بندے کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کا قیام قبول ہو گیا، عید تو اس بندے کی ہے۔ نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں، بلکہ کہنے لگے وَلَٰكِنَّ الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدِ، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ پرانے کپڑے پہننے میں، عید کرنے میں، وہ سیدھا کپڑے، سادہ کپڑے پہن کر عید کرنے میں وہ شرم نہیں۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کپڑے نئے پہن لے لیکن اس نے روزے نہ رکھے ہوں۔ شرم تو اس بات میں ہے نا کہ سارا رمضان گزر گیا لیکن اس نے رمضان کا ایک روزہ نہیں رکھا۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ اس نے پورے رمضان میں جو ہے وہ قیام نہیں کیا۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ اس نے اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر جو ہے وہ اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا۔ شرم تو اس بات میں ہے کہ اتنی قیمتی گھڑیاں گزرتی گئی لیکن اس نے جو ہے وہ بازاروں میں جو ہے وہ رمضان کو برباد کر دیا۔ شرم تو اس بات میں، نہ کہ شرم اس بات میں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ساری محنت کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس لباس سادہ ہے، اس کا کھانا عید والے دن سادہ ہے۔ شرم اس بات میں ہے کہ بندہ کرے بھی کچھ نہ اور عید کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہا ہو۔ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ایک چاند نظر آتا ہے رمضان کا، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، ٹوپی بھی آ جاتی ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، جلے کبے بھی آ جاتے ہیں، مساجد کی طرف رونق بھی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ شوال کا چاند، عید کا چاند نظر آتا ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس بندے نے مشق کر لی، جس کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ نے یہ مہمان مہینہ میری تربیت کے لیے بھیجا تھا، اللہ نے شیطان کو قید میری تربیت کے لیے کیا تھا، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے تھے، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے تھے، کس لیے؟ میرے لیے۔ عید تو اس بندے کی ہے جس نے ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا، اس نے اپنی تربیت کر لی، اس نے اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہو گیا، اس کو روزہ رکھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو اللہ کے سامنے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اس کو قیام کرنے کی عادت پڑ گئی، اس کو راتوں کو جاگنے کی عادت پڑ گئی، اس کو تہجد پڑھنے کی عادت پڑ گئی، اس کو اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی عادت پڑ گئی۔ عید تو اس بندے کی ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید ولکن العید لمن خاف الوعید، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس کو یہ پتا چل گیا کہ میرے اللہ رب العالمین کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ عید تو اس بندے کی ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے نا، عید اس بندے کی ہے
جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا راتوں کا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے نا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا، جس بندے نے لیلۃ القدر کی تلاش کی، جس بندے نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس نے چند گھنٹوں کے عوض 1000 مہینے سے بہتر جو ہے وہ عبادت کر لی۔ عبادت تو اور عید تو اس بندے کی ہے جس نے چند گھڑیوں کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر لیا اور 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عبادت کر لی، لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا، لیلۃ القدر میں قیام کر لیا۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عید تو اس بندے کی ہے نا جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ عید اس بندے کی ہے جس نے سچی اور پکی توبہ کی اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا۔ عید تو اس بندے کی ہے۔ نئے کپڑے پہننے سے تو عید نہیں ہوتی، نئے کپڑے تو ہم پہلے بھی پہنتے رہتے ہیں۔ جس نے ان دنوں کی قدر کی، اپنے اللہ کو راضی کیا، جو اللہ کے سامنے جھک گیا، جس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہو گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ سجدوں میں جا جا کر اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ اکیلے بیٹھ بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف بھی کر دے اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما۔ یہ تو اس بندے کی ہے نا۔ اور بد نصیب تو وہ بندہ ہے نا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے آمین کہہ کے جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی، کہ جس بندے کی زندگی میں رمضان آ گیا لیکن اس نے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، نہ نماز کی عادت پڑی، نہ قیام کی عادت پڑی، وہی مستوں کی حالت وہی دن بہ دن جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور یہ آخری عشرے کے اندر آ کر تو ویسے ہی ختم ہو گیا کام۔ نہ ہمارے گھرانے کے سارے افراد نمازی بنے اور نہ ہی سارے روزہ رکھتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ آپ ہوٹلوں پر جا کر دیکھ لیں، نوجوان دن کے وقت کھانا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، بوتلیں پی رہے ہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، لیکن عید کی تیاری ہو رہی ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی مسجد خالی، یہ مسلمان کی عید ہے۔ مسلمان کی عید تو یہ ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے ساتھ ایک عہد کیا، میں نے تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا، میں نے تیرے سامنے پکی اور سچی توبہ کی، میں تیرے سامنے جھک گیا۔ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نام یہ نہیں کہ وقتی طور پر چند دنوں کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے جھک جاؤ۔ جھکنے کا مطلب یہ ہے ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ زندگی کے اندر خوشی آئے غمی آئے، میرا اٹھنا بیٹھنا تیرے دین کی خاطر ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے بیوٹی پارلروں کی طرف رخ کرتے ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جا کر مرد حضرات جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ داڑھی جو تھوڑی بڑھ جاتی ہے نا اس کو کٹواتے ہیں، داڑھی کو موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کا اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر، یہ رمضان کے مہینے کا اثر ہو رہا ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلے حجام کی دکان پر جا کر داڑھی کو موڑ دیا جاتا ہے، داڑھی کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر کے بالوں کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ وہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو نبی پاک نے کبھی نہیں چھیڑا، جو ایک مومن کا نور ہے۔ بال سفید آ جاتے ہیں لیکن اس کو کاٹنے سے باز نہیں آتا، اس کو مونڈنے سے باز نہیں آتا۔ یہ روزے کا اثر ہے، یہ تقوی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض اس لیے ہوئے تھے لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بنو۔ روزہ بھی رکھ رہا ہے
حرام بھی کھا رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، داڑھی بھی مونڈ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سگریٹ بھی پی رہا ہے، حقہ بھی پی رہا ہے، تمباکو بھی کھا رہا ہے، حرام مال بھی کھا رہا ہے، ناجائز بھی کھا رہا ہے، حق بھی کھا رہا ہے، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس بندے نے جھوٹ اور جھوٹ جیسا کوئی کام نہ چھوڑا، یہ عمل زور ہے۔ ہر وہ کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ عمل زور ہے، اور ہر وہ بات جو ہم زبان سے بولتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو نظر آتا ہے وہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ فرمایا جو قول زور عمل زور نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بندہ بھوکھا رہے پیاسا رہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ 30 دن ہم صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، حلال کھانا چھوڑ نہیں دیتے۔ پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، ہر چیز حلال ہے۔ جب ایک اللہ کی خاطر تو سارا دن بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رکھ سکتا ہے، حلال چھوڑ سکتا ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا تو ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تربیت، روزہ تو تربیت کرنے آیا ہے، روزہ تو آپ کی اور میری تربیت مشق کروانے کے لیے آیا، تم یہ کام کر لو۔ داڑھی میں فیشن، بالوں میں فیشن، لباس پہنا جاتا ہے اکڑتے ہوئے، شلوار اپنی ٹخنوں کے نیچے جو ہے وہ گھسیٹتا ہوا، لمبی لمبی شلواریں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی لذت نہیں، کوئی ان کا مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں۔ بغیر لذت کے گناہ ہے داڑھی منڈوانا، بغیر لذت کا گناہ ہے اپنے بالوں کے جو ہے وہ فیشن کروانا اور ڈیزائن بنوانا، جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ سر کے ایک حصے کے بالوں کو مونڈ دیا جائے، ایک حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے، کوئی لذت نہیں۔ اللہ کی قسم اپنی شلوار کو تیمم کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا کوئی لذت نہیں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی کی دعا نہ ہوتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی قوموں میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ہلا جلا پہن کر اکڑتے ہوئے نکلا، اللہ کو اس کی ادا اتنی ناپسند آئی، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور قیامت تک وہ بندہ زمین کے اندر جاتا ہی رہے گا۔ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ کہتے ہیں اپنا ٹکھا ننگا رکھ۔ وہ لباس نیا پہنتا ہے، شلوار ٹخنوں میں ہوتی ہے، نماز کے وقت اوپر کر لیتا ہے، ویسے نیچے کر دیتا ہے۔ کیا اللہ ہماری ان کارستانیوں کو نہیں جانتے؟ ہمارے اس نفاق کو نہیں جانتے کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور باہر ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 بندوں کو اللہ دردناک عذاب دے گا، اور ان میں سے ایک بندہ وہ ہے المسبل، کہ وہ بندہ جو اپنے تیمم کو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے، نہ اللہ ان کو پاک ہی کریں گے گناہوں سے، ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ ایسا گناہ جس کی کوئی لذت ہی نہیں، اس کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض کر لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کم از کم اپنے ٹخنے تو ننگے رکھو، مسلمان کا ایک شعار ہے، اور افسوس تو اس بات پہ ہوتا ہے مسلمان ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ چھوٹے بھرا دی پائی ہے، اگے چھپڑ آ گیا ہے، اگے پانی آ گیا ہے، کپڑا تھوڑ گیا سی، او اللہ کے بندے قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اور ظالمہ تم کو مذاق اڑانے کے لیے اللہ کے نبی کی سنتیں ملی ہیں۔ جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں روکتا، جو نیکی کا کام کرتا ہے اس پر سارے چڑھائی کر دیتے ہیں۔ اور پھر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ انسان ہر وہ کام اس کو فیشن کا نام دے دیا جاتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو شیطانی کام ہے۔ مردوں کو حکم ہوا ٹخنے ننگے کرو، انہوں نے ڈھانپ لیے، عورتوں کو حکم ہوا ٹخنے ڈھانپ کر رکھو، انہوں نے ننگے کر لیے۔ لعنت کی اللہ کے نبی نے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ خواتین بیوٹی پارلروں کا رخ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان عورتوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جس کے لیے اللہ کے نبی کہہ دیں یہ بندہ رحمت سے دور ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ یہی ہماری ذلت کی وجہ ہے۔ ہم نے سنتوں کا مذاق اڑایا، ہم نے دین کو پس پش ڈال دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑ رہی ہے۔ بیوٹی پارلروں میں جا کر سارے غیر شرعی کام خواتین کرتی ہیں۔ کیا ہے؟ اپنے چہرے پر سوراخ بنواتی ہیں وہ تل بھرنے کے لیے۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، گوندنے والی، گندوانے والی، یہ پارلر والی جتنی کام کرتی ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف۔ ہاں اگر کوئی میک اپ کرتی ہے قرآن و سنت کے اندر رہ کر وہ ایک الگ کام ہے، لیکن اکثریت جو دیکھنے میں آیا ہے اپنے منہ کے اوپر، چہرے کے اوپر، رخساروں کے اوپر سیاہی بھرنے کے لیے، اللہ کی قسم بغیر لذت کے گناہ ہے، کوئی لذت نہیں اس کام کے اندر، لیکن اپنی خوبصورتی کے لیے اپنے چہرے کے اوپر، رخساروں کے اوپر سوراخ کروا کر اس کے اوپر تل بھرتی ہیں اپنی خوبصورتی کے لیے۔ فرمایا لعنت ایسی عورت کے اوپر جو گوندنے والی ہے، جو گندوانے والی ہے، اور پھر اپنے دانتوں کے درمیان یہ سوراخ کروانے والی عورتیں جو ڈاکٹروں کے پاس جا کر لمبی لمبی لائنوں میں لگ کر اپنی جو ہے وہ لائننگ کروانے کے لیے دانتوں کے درمیان متفلجات سوراخ کرواتی ہیں، کوئی لذت نہیں، بغیر لذت کے گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت ہے۔ کوئی لذت نہیں ایسے کام میں کہ عورت جو ہے وہ وگ لگا لے، اپنے مصنوعی بال لگا لے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا مصنوعی بال لگانے والی عورت کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ بھویں منوانا، یہ پلکنگ کروانا، اللہ کی بندیوں یہ تمہارے خامند کے لیے جائز نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ عام بندوں کے سامنے جو ہے وہ پلکنگ کروا کے گھومنا پھرنا، لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو عورت اپنی جو ہے وہ پلکنگ کرواتی ہے، اور آج کل یہ کام عام ہو رہا ہے، ابھی یہ پارلروں میں جانا شروع ہو گیا کام۔ بڑی محنت کی ہے آپ نے، سحری میں سب سے پہلے اٹھنا، سحری کی تیاری کروانی، افطاری کی تیاری کروانی، اور گرمی کے اس موسم میں جب دن کے آخری حصے میں بندہ تھک چکا ہوتا ہے، اللہ کی قسم مائیں بہنیں چولہے کے سامنے، آگ کے سامنے گرمی کے اس موسم میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے انتظام کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑی قربانی ہے، شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو خود جو ہے وہ سود بناتی ہے، محنت کرتی ہے، دھاگے کے ساتھ چاکے چرواہا جو ہے وہ چلاتی ہے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر دھاگا بناتی ہے، وہ اس کو چلا چلا کر خود محنت کر کر کے ایک ایک دھاگے کو اکٹھا کر کر کے سوت بناتی ہے، پھر جب بن جاتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ریزہ ریزہ کر کے توڑ پھوڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اور محنت کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی کو برباد تو نہ کرو۔ وہ سود کاٹنے والی عورت کی مثال اللہ نے خود دے دی۔ بغیر لذت گناہ ہے پلکنگ کروانا، بغیر لذت گناہ ہے یہ سوراخ کروانا، بغیر لذت گناہ ہے دانتوں کے درمیان سوراخ کروانا، بغیر لذت گناہ ہے یہ جو ہے وہ بالوں کے ساتھ جو ہے وہ مصنوعی بال لگانا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ایسی عورتوں کے اوپر۔ گھروں سے نکلتی ہیں عید کی نماز کے لیے، جانا کہاں پر ہے؟ مسجد میں، اور خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرد تو خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، عورتوں کی خوشبو کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا رنگ گاڑھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے ان کی، یا جس طرح میک اپ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو اس کی خوشبو نہ آئے، لیکن تیاری کر کے گھر سے نکلتی ہیں خوشبو لگا کر۔ جانا کہاں پر ہے؟ مسجد میں، بازار میں نہیں۔ ابھی تو بازاروں میں، شادیوں میں یہ کام عام ہوتا ہے۔ فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، مسجد کے لیے آتی ہے، فرمایا وہ عورت زانیتن زانیتن زانیتن، وہ عورت بدکار ہے، بدکار ہے، برکار ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ عورت گھر جا کر غسل کرے۔ خوشبو لگانے کی کوئی لذت ہے؟ کوئی لذت نہیں۔ لیکن گھروں میں خواتین نے خوشبو رکھی ہوئی ہے، وہ لگاتی ہیں۔ بھائی تو اس کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا۔ اگر آپ نے یہ سارے کام نہیں چھوڑنے تو روزہ رکھا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، سحری افطاری کروائی ہے،
یہ تو بغیر لذت کے گناہ ہیں، برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے آئیں، لباس کی طرف آ جائیں۔ آپ بازاروں میں جا کر دیکھ لیں، اللہ جانتا ہے بازار میں موٹا پہننے والا لباس ہی نہیں ملتا جس کے ساتھ آپ کی ستر پوشی ہو جائے۔ خواتین کا تو لباس ہی نہیں ملتا جس میں جو ہے وہ آپ کے سارے جسم کے اعضاء چھپ جائیں، تنگ لباس ملتا ہے۔ وہ ہم لوگ مرد حضرات کاٹن پہنتے ہیں نا، ہمیں تھوڑی تھوڑی شرم محسوس ہو جاتی ہے، خواتین کاٹن پہنتی ہیں جس میں جسم کا انگ انگ نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ عورتیں جو مائلات ممیلات، مائل ہونے والی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، ایسی عورتیں جو کپڑے اور لباس پہننے کے باوجود جو ہے وہ ننگی ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لا یجدن ریحہا لا یدخلن الجنہ، ایسی عورتیں اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ جنت تو دور کی بات ہے، ان عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی جو خوشبو ہے مسیرت قضا و قضا، وہ جنت کے پتہ نہیں کتنے میل دور تک، کتنے سالوں تک، دور دور تک جو ہے وہ جنت کی خوشبو آئے گی۔ لیکن ایسی بد نصیب عورت جو لباس تو پہنتی ہے لیکن تنگ پہنتی ہے اور اپنے جسم کو واضح کرتی ہے، ایسی عورت کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اللہ جانتا ہے شرٹیں آ گئی ہیں، شرٹیں، اتنا اتنا لباس ہو گیا، اتنا اتنا، یہ ہم لوگ گھٹنوں تک اپنا قمیض پہنتے ہیں، عورتوں کا لباس یہاں تک آ گیا ہے، بازو پہلے ختم ہو گئے ہیں، پہلے ہاف ہوئے اب سلیو لیس، وہ کندھوں کے اوپر بالکل ہی ختم، شلوار پہلے ٹخنوں سے اوپر ہے، چوڑی پجامے ہیں، ٹائٹس پہنتی ہیں۔ یہ چاک، یہ ہمارے چاک اللہ جانتا ہے عورتوں سے زیادہ نیچے ہیں۔ یہ ذرا سی عورت ایسے ہاتھ اوپر اٹھاتی ہے نا، یہاں تک جسم ننگا ہو جاتا ہے۔ اور جو عورت فٹنگ کے بغیر کپڑے سلوائے اسے کہتے ہیں پینڈو ہے، پتہ نہیں کڈی بڑی عمر دی بی بی بنی پھرتی ہے، اسے کیا پتا دنیا کا۔ اللہ کی بندیوں، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں کفن پہنایا جائے گا، کفن کے اوپر کوئی جو ہے وہ یہ باریک لباس نہیں ہوگا، نہ کفن کا کوئی فیشن ہوتا ہے، نہ آپ کی کسی نے پلکنگ کرنی ہے، آپ کے چہرے سے آپ کے اپنے جی اپنے افراد خوف کھائیں گے۔ ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی کھلے عام سرے عام بغاوت کرتی ہے، وہ پلکنگ بھی کر رہی ہے، وہ جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر سوراخ بھی کروا رہی ہے، وہ دانتوں میں سوراخ بھی کروا رہی ہے، وہ لباس بھی باریک پہن رہی ہے، تنگ لباس پہن رہی ہے، جس سے جسم کی ہر ایک شیپ جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ اور یہ ایک گھر کا رونا نہیں ہے، یہ ہر گھر کا رونا ہے۔ میں نے پہلے کہا بازاروں میں لباس ہی نہیں ملتا، فیشن کا نام ہے۔ سادہ لباس پہننے کے لیے خواتین تیار ہی نہیں۔ ابھی عید کے نام پر جو شاپنگ ہو رہی ہے نا، ابھی آج ہی جا کر اپنے گھروں میں اپنی جو ہے وہ الماریوں کو چیک کر لیں، ہماری خواتین شادیوں میں کون سا لباس پہنتی ہیں۔ کون سا لباس پہنتی ہیں؟ اور صرف یہ نہیں، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اللہ کے بندوں اس کا اثر جو ہے وہ دور تک جاتا ہے، مرد بھی دیوس بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دیوس بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف خواتین لباس نہیں پہنتی، مرد بھی دیوس ہے۔ اپنے پردے کا لحاظ رکھنا، اپنے ستر کا لحاظ رکھنا۔ ہماری خواتین سے تو وہ خاتون اچھی ہے جو نبی پاک کے پاس آئی تھی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اگر صبر کرے گی نا تجھے اللہ جنت دے گا، لیکن اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے آپ اللہ سے اتنی دعا کریں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا میرا ستر نہیں رہتا، میرا پردہ نہیں رہتا۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا پردہ رکھے جب مجھے
پڑے میں صبر کروں گی۔ وہ مرغی کی دورت والی مرغی کی عورت، دورے والی عورت وہ ہماری خواتین سے اچھی ہے۔ مرد کے اندر غیرت ہو، مرد تجوز نہ ہو، مرد بے غیرت نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری گھر کی خواتین جو ہے وہ مستقل بے پردہ ہوں۔ دوستوں کے سامنے اپنی بیوی بہن بیٹی کو بٹھا دینا، یہ کہاں کی غیرت ہے؟ اسی بندے کو دیوس کہتے ہیں۔ آپ پڑھ لیں نمازیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اسلام غیرت پیدا کرتا ہے، حیا پیدا کرتا ہے، پھر اس کو نظر آئے گا کہ میرے گھر کی خواتین، میری بیٹی کون سا لباس پہن رہی ہے، وہ پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، وہ گھر سے باہر کس طرح نکلتی ہے۔ جب حیا ہو پھر بندہ جو ہے وہ ان چیزوں پر بھی غور کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت کے اندر معراج کی رات جب آپ جنت گئے نا تو آپ نے بڑا خوبصورت محل دیکھا، بڑا خوبصورت۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ عمر بن خطاب کا گھر ہے، محل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا میں ہی جنت کا محل بن چکا ہے، کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے۔ آپ نے کہا آپ جنت سے واپس آئے نا، آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، میرا اندر جا کر تیرا گھر دیکھنے کو جی چاہا، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ اندر پتہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں پر جن عورتوں کے ساتھ حضرت عمر کا نکاح ہونا تھا نا، جو حوریں حضرت عمر کے حصے میں آنی تھی، وہ حوریں تھی۔ یار ہم جیسا کوئی بندہ ہو، کیا ہم نبی پاک کے بارے میں اس طرح کی بات کوئی سوچ سکتے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں کوئی بات سوچ سکتے ہیں؟ لیکن غیرت اور حیا اتنی ہے، کہا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ عمر عورتوں کے مقابلے میں، عورتوں کے معاملے میں اتنی غیرت والے تھے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کے پاس ہر اچھا برا بندہ آتا ہے، آپ اپنی خواتین سے کہیں، اپنی گھر کی اپنی بیویوں سے کہیں، امہات المومنین سے کہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں وہ پردہ کریں۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی غیرت تھی، اللہ نے آسمان سے وحی اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مومنوں کی عورتوں سے کہیں پردہ کریں۔ مرد غیرت مند ہو تو اللہ دنیا میں بھی۔ آج خلط مند ہو گیا سارا معاملہ، مکس ہو گیا، اللہ جانتا مکس ہو گیا ہے۔ اور نوجوانوں اللہ سے ڈر جاؤ، بازاروں میں جاتے ہو کسی کی ماں بہن بیٹی کو چھیڑنے کے لیے، اور چاند راتوں میں بازاروں کا رخ کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے گھروں میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، اور چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہو چاند رات کو۔ شاپنگ کرنی ہے تو پہلے کرو۔ ان عورتوں پر تحفہ افسوس ہے جو سارا مہینہ روزے رکھتی رہتی ہیں، اور چاند رات کو مرد و زن کے ساتھ وہاں پر کندھے کا سننا لگ رہا ہوتا ہے، وہاں پر جانے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ چاند رات کو شاپنگ کرنے کے لیے نکلی ہوتی ہے، یہ وہاں پر جا کر مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہے، مردوں سے جو ہے وہ مہندی لگواتی ہے، اور تیری غیرت کہاں پر چلی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور دنیا کے اندر بہترین جگہ مسجدیں ہیں، بدترین جگہ دنیا کے اندر بازار ہیں، جو اللہ کو ناپسندیدہ ترین جگہ ہیں۔ کیا آپ نے وہ موسیٰ کی، وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا واقعہ نہیں پڑھا قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور بکریاں لے کر آئی، بھائی بھی کوئی نہیں ہے، اور یہاں پر تو بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، پھر بھی عورت گھر سے خود شاپنگ کرنے کے لیے نکلے، بھائی بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اور خاوند کیسا خاوند ہے؟ تجھے صرف نکاح کرنے کا پتہ ہے، تجھے یہ نہیں پتا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جانا ہے؟ نہیں نا نظر رکھتے بیویوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، پھر روتے کیوں؟ یہ موبائل، یہ رابطے اس نے بیڑا گرک کروا دیا۔ یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے، 10 دن ہو گئے، کراچی کی خبر چل رہی ہے، 3 لڑکیاں اغوا ہوئی، 3 لڑکیاں
والدین روتے رہے ہماری بیٹی کو اغوا کر لیا کسی نے، اغوا کر لیا، خبر پھیل گئی، سوشل میڈیا پر پھیل لی، اب میڈیا پر آ گئی، بعد میں پتہ چلا تینوں لڑکیوں نے گھر سے بھاگ کر جو ہے وہ شادی کر لیا ہے، ایک بہاڑی میں نکاح کر لیا ہے، ایک نے ڈیرہ غازی خان میں نکاح کر لیا ہے، اور ایک نے لاہور میں نکاح کر لیا۔ بے غیرت اور دیوس مولوی ہیں وہ جو بغیر نکاح کے ان لڑکیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ آپ کا میڈیا پروموٹ کرتا ہے اس کو کہ جی انہوں نے تو نکاح کیا ہے، پسند کی شادی ہے، والدین روکتے ہیں۔ وہ باپ جس نے چھوٹی سی بیٹی کو پالا، پڑھایا، لکھایا، سب کچھ کیا، پھر وہ باپ اس کے خلاف بیٹی گواہی دے رہی ہے اور زمین کے اندر چلا جانا چاہیے، بیٹی کہہ رہی ہے میرا باپ ظالم ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، یہ مجھے مار نہ دے، میری حفاظت کے لیے سیکورٹی مقرر کی جائے۔ اللہ ایسے دن سے پہلے ہمیں محفوظ فرما لینا، اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اور پہلے غور کیا کرو، اب خبریں نکل رہی ہیں نا، وہ لڑکی موبائل کے اوپر گیم کھیلتی تھی، یہ پہلے دن لاوا نہیں پھٹتا، آہستہ 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 آہستہ۔ جب مولوی کہتے ہیں نا یہ کام نہ کرو، مولوی دقیانوس ہے، مولوی کی سوچ چھوٹی ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاؤ گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ مولوی کو کہہ کر تم لوگ اپنی بڑاس کو نکال سکتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جو حدیں اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی ہیں اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ جس بندے نے اپنی جوان بیٹی کو بغیر کسی وجہ کے موبائل دیا ہے نا، وہ بندہ سمجھے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں دے دیا ہے، وہ تمہیں نہیں پتا چلے گا بند کمروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ بازاروں میں جاتی ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہے، مردوں کے گزرنے کی جگہ نہیں، خواتین مردوں میں لگ رہی ہیں۔ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، بھائی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہے، بکریاں لے کر پانی پلانے کے لیے آئیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ وہ شرم و حیا کی مالک، قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دو عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، شرم و حیا کی مالک ہیں، الگ کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ اب بکریوں کو پانی پلانا ضروری ہے، بکریاں مر جائیں گی پانی نہ پلایا تو۔ یہاں پر ہم نئے کپڑے نہ پہنیں گے مریں گے نہیں، کم از کم ایمان تو بچے گا نا، موت نہیں آئے گی، نہ مر جائیں گے کہ چاند رات والے دن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیل ہو رہے ہوں، کہنے لگے الگ کیوں کھڑی ہو، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم مردوں کے ساتھ اکٹھے خلط ملط نہیں ہوتی، ہم پانی نہیں پلاتی، جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم پانی پلائیں گے۔ گھر سے ایک عورت نکلتی ہے، اکیلی نکلتی ہے، شاپنگ کرنے کے لیے نکلتی ہے، وہاں پر جا کر جو ہے وہ دکاندار کے ساتھ ہے ہا ہا ہو ہو ایسے ایسے کر کے جو ہے وہ اپنا منظر، اور اونچ نیچ ہو رہی ہے، دانت نکالے جا رہے ہیں، یہ شاپنگ ہو رہی ہے، اور شاپنگ تو ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیرت کا جنازہ بھی نکلتا جا رہا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، اور تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی قَالَ تَعَالَىٰ نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، جب تک یہ چروائے نہیں نہ چلے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ غیرت تھی نا۔ اور عید کے موقع پر رشتہ داری کے نام پر، عید ملن پارٹیوں کے نام پر جو پارٹیاں ہوتی ہیں، اللہ جانتا ہے ہمارے گھر کی کوئی ایک خاتون ہے جو شرعی پردہ کرتی ہو۔ آپ مجھ سے پوچھیں، مجھ سے عورتیں تب مسئلہ پوچھتی ہیں جب ان کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، میرا پردہ کس کس سے بنتا ہے؟ جب تیرا خاوند فوت ہو گیا، وہ دیوس زندگی میں تجھے پردے کا نہیں کہہ کے گیا، تو اب بھی نہ کرے گی تو کیا ہو جائے گا؟ جب خاوند مر جاتا ہے نا پھر پوچھتی ہیں میرا پردہ کس کس سے بنتا ہے، وہ صرف 4 مہینے 10 دن کے لیے پردہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر ویسے ہی۔ اور ہم جیسے لوگ، ہماری غیرت اس وقت نہیں جاگتی جب ہماری گھر کی خواتین منہ کھول کر میک اپ کر کے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر
موٹر سائیکل پہ بٹھا کر، کار پہ بٹھا کر شادیوں میں لے کر جاتے ہیں، بازاروں میں لے کر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، دوستوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. اس وقت شرم و حیا غیرت نہیں جاگتی. ہماری غیرت تب جاگتی ہے جب وہ عورت مر جاتی ہے، اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر قبر میں دفنانے لگتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو، اس کے اوپر چادر کرو، اس کو کوئی دیکھ نہ لے، چادر کرو اس کے اوپر، اسے کوئی دیکھے نہ. اب کیا ہو گیا؟ یہ وہی خاتون ہے جو بازاروں میں پھرتی تھی، اس کو سب نے دیکھا ہے. اب تجھے نہ یاد آیا، اب تو وہ مر گئی ہے، اب تو وہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب تجھے یاد آیا کہ اس کا پردہ کرنا ہے. خلوت مخلوط کام، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان. فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ علیحدہ نہ ہو، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ کوئی قدر گزر نہیں ہوتے. اپنے بچوں پر، اپنی بیٹیوں پر گہری نظر رکھیں، ورنہ کراچی والا واقعہ ہمارے سامنے، ایک واقعہ نہیں کئی واقعات ہیں. میری والدہ اکثر کہا کرتی ہیں بیٹیوں کے اوپر نظر شیر کی طرح، عقاب کی طرح رکھو اور ان کو سونے کا نوالا کھلاؤ. تمہیں پتا ہو کہ وہ کیا کرتی ہیں. باپ نے حضرت شعیب نے پوچھا بیٹیوں سے، بیٹا پہلے تو تم پانی پلا کر دیر سے آتی تھی، آج تم جلدی کیسے آ گئی ہو؟ کہنا بنتا کہ نہیں بنتا؟ پوچھنا بنتا کہ نہیں بنتا؟ اسکول میں، کالج میں یہ ٹائم چھٹی کا ہے، آپ دیر سے کیوں آ رہے ہو؟ اندھا اعتماد بندے کو برباد کروا دیتا ہے. یہ عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے، بھٹک جانے کی عمر ہوتی ہے، جلدی بھٹک جاتے ہیں. اب باپ کہہ رہا ہے، باپ وہ کیسی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. ماں کہہ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے، میری بیٹی کی عمر 14 سال ہے. بیٹی کہہ رہی ہے میری عمر 18 سال ہے، میں نکاح کے قابل ہوں، میں نکاح کر سکتی ہوں. جس معاشرے میں 13 سال کی 14 سال کی بیٹی گھر سے فرار ہو جائے اپنے آشنا کے ساتھ، اس معاشرے کا بنے گا کیا؟ یہ جو آگ پھیل رہی ہے نا، یہ جب پھیلتی ہے نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچتا. یہ ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور پھر گھروں میں جانا، رشتہ داری کے نام پر کزن ملتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، علیحدہ بھی بیٹھتے ہیں، موبائل پر فوٹو شوٹ بھی ہوتا ہے، سیلفیاں بھی لی جاتی ہیں، فیس بک کے اوپر اپلوڈ بھی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی جاتی ہیں. اور بعد میں جب لڑائی ہوتی ہے انہی تصویروں کا حشر نشر کر کے جو ہے وہ تمہاری عزتوں کو برباد بھی کیا جاتا ہے. پہلے سوچو. نہیں جائز کسی عورت کے لیے وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ہاتھ ملائے. کسی عورت کے لیے جائز نہیں کسی غیر محرم عورت مرد کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت، وہ مرد جس کے سر میں ایک کیل لی جائے اور کیل کو ٹھوک دیا جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوؤ، کیل لے کر تمہارے سر میں ٹھوک دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے. غیر محرم مردوں کے ساتھ، کزنوں کے ساتھ سلام لینا جائز ہی نہیں. وہ اب تو معاملہ نکل گیا آگے. یہ تو ہو گیا معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہم لوگوں کا، عام لوگوں کا. ہاں اگر کسی کی اونچی گدی ہے، اونچا کو بندہ، اور مولویوں کا بیڑا گرک ہو گیا ہے، عورتوں کو علیحدہ بٹھا بٹھا کر دم کرتے ہیں، عورتوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے جسم کو چھوتے ہیں دم کرنے کے بہانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کرنے کے لیے ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے فرمایا محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو پاپا جی نے، بڈھے نے، قرآن پڑھتے نے، دامی تو کرنا پھر کی ہویا ہے. وہ پھر دیکھتے ہیں نا ڈبا پیر نکلتے ہیں، جعلی پیر نکلتے ہیں، اور جو عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں وہ نکلتے ہیں. اور اس معاشرے کے اندر تو مردہ عورتوں کو نہیں چھوڑا کسی نے. وہ کراچی کا واقعہ، وہ بندہ پکڑا گیا، اس نے کہا میں نے قبرستان میں 48 مردہ عورتوں کے ساتھ بدکاری کی ہے.
میں دیکھتا رہتا کبھی کوئی عورت جوان آتی اس کی قبر کھولتا اور قبر کے اندر بدکاری کی ہے. آپ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ ہاں آنکھیں بند کر لے. کسی مرد کے لیے جائز نہیں کسی عورت کو چھوئے. جوتے مارو ایسے مولویوں کو جو کسی عورت کو ہاتھ لگا کر دم کرتے ہیں. وہ اپنے گھر کی خواتین کا خیال رکھو. وہ کدھر جا رہی ہیں؟ بعد میں رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. اور گھروں میں قدروں کے ساتھ مسافہ کرنا جائز ہی نہیں، حرام ہے. کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ہاتھ لگانا، اس کو چھونا، وہ ایک الگ بات ہے. کہ ہم لوگ جو ہمارے لیڈر ہیں نا، وہ لاہور کے اندر وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، وہ جو ہے وہ شہباز شریف کا بیٹا وہ حمزہ وزیر اعلیٰ کے لیے ملا، وہ ایک الگ بات ہے. ان کے پیچھے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. مریم نواز نے حمزہ شہباز کے ساتھ، وہ نواز اور شہباز وہ کزن ہیں، انہوں نے آپس میں معانقہ کیا، گلے ملے، اور ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے. کسی کی غیرت نہیں جاگی. اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آپ لوگوں سے گلا نہیں مجھے. یہاں پر کوئی عام بندہ یہ کام کرتا، گلے ملتے، دو قدم سرے عام سب کے سامنے گلے ملتے، جب بھی باندھے، آپ لوگوں نے اس کا حشر نشر کر دینا تھا، کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حق بات کہنے سے شداد نہیں ڈرتا. میرا کام ہے آپ تک حق بات کو پہنچانا. اور ان بڑی بڑی گردنوں والے وہ ہاتھ باندھ کر پیچھے جو کھڑے مولوی ہیں نا، وہ علماء ہیں، اور جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، جو ان کے پیچھے سب باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. اور مجھے گلا ان لوگوں سے ہے. اور تم خود کہتے ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ. اور اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں زبان سے روکو، زبان سے نہیں دل سے برا سمجھو. اور تمہاری غیرت اتنی ختم ہو گئی ہے، تم نے نہ ہاتھ سے روکا نہ زبان سے برا کو کہا، اور تمہارے ہونٹ سلائی ہو گئے، تم نے دو لفظ نہیں کہے. یہ شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ غیر محرم مرد ہے، غیر محرم عورت ہے، سر عام میڈیا کے سامنے سب کے سامنے مانکا کر رہے ہیں، جب بھی ڈال رہے ہیں. یہ کس طرح جائز ہو گیا؟ چونکہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی نہ کوئی طمع، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی مفاد ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. چلیں جی، سیاست کو ایک طرف رکھ دیں. نواز شریف اور شہباز شریف دو سگے بھائی ہیں، ان کی اولادیں آپس میں کیا لگی؟ ہاں جی، چچا زاد تایا زاد. ہمارے چچا زاد تایا زاد بیٹے بیٹیاں ہوں، ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ معانقہ کریں، ٹھیک ہے؟ بولو یار کیا ہو گیا ہے؟ اور مجھے کہے گا کوئی کچھ کہے گا، گھبرائیں نا. ہمارے بھائی کے بیٹے بیٹیاں بہنیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کریں جائز ہے؟ حرام ہے. اگر کوئی غریب کوئی کام کرے وہ حرام ہے. اور شریعت نے سب کے لیے احکامات رکھے ہیں. وہی گندی سیاست کا بیڑا غرق ہو. وہ حرم کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، حرم کو. کل کی خبر نہیں سنی آپ نے؟ مسجد نبوی کے اندر، اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، اور محمد رسول اللہ کے روزے کا بھی حیا نہیں کیا. مسجد نبوی کے اندر چور چور کے نعرے لگ رہے، گندی سیاست ہو رہی ہے. وہ شہباز شریف اپنے بندوں کے ساتھ گیا وزیر اعظم، اور وہاں پر دوسری پارٹی کے بندوں نے مسجد نبوی کے اندر چور چور کے نعرے لگائے. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندوں، تم نے جان دینی اللہ کو. کسی صورت ہم حوصلہ افزائی نہیں کرتے ایسے کام کی. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور اللہ کے نبی سے اونچی آواز نہ کرو، تو تمہارے عملوں کو برباد کر دے گا. صحابہ تو نبی پاک کے روزے پر جا کر اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے. وہ یہ وہاں پر سیاست کر رہے ہیں. اللہ ہمیں دینی حمیت اور غیرت عطا فرما. بات دوسری طرف چلی جائے گی. جو بات میں کر رہا تھا، عید ایک خوشی کا دن ہے. عید اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو. اپنے روزوں کو برباد نہ کرو، اپنے رمضان کی محنت کو برباد نہ کرو. میری مائیں بہنیں، جو باتیں میں نے کی ہیں اس کی طرف توجہ دیں.
اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں، اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو آپ کے مرنے کے بعد ہوگا، ورنہ آپ کا فیشن، آپ کے سارے کا سارا یہ سارا کام ادھر ہی رہ جائے گا، اور ان لوگوں نے پکڑ کر جو ہے وہ کفن میں باندھ کر قبر میں لٹا دینا، پھر وہاں پر جو ہے وہ آگے بڑا معاملہ مشکل ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس بندے کی نہیں جو نئے کپڑے پہنتا ہے، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، مسجد کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، اس کی خوشی غمی ہر چیز جو ہے وہ دین کے خلاف ہو جاتی ہے، وہ جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ ادھر ادھر کے سارے کام کرتا ہے، وہ میوزک سنتا ہے، وہ گانے سنتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ ڈرامے دیکھتا ہے، اور عید شو کے نام پر اور ٹی وی والوں نے پروگرام بنا بھی لیا ہے، سارا دن عید ملن پارٹیوں کے نام پر، شو کے نام پر گانے بھی سنے جائیں گے، سینما والوں نے بورڈ لگا دیے بڑے بڑے، عید والے دن تمہیں یہ فلم دکھائی جائے گی اور تمہارے روزے یہاں پر برباد کیے جائیں گے، تم یہاں پر آؤ، ہم ٹکٹیں دے کر، پیسے دے کر، ٹکٹیں خرید کر وہاں پر جاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اور گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ ڈر جاؤ اللہ رب العالمین سے، ڈر جاؤ اس دن سے کہ گانے سنتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے کہیں ہمیں موت نہ آ جائے۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں رمضان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔